ہمیں دو چیزیں ہیں حضور خواجہ صاحب کے ان ملفوظات سے ہمیں واضح اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک تو اشراق کی فضیلت جس کو حضور خواجہ صاحب نے یہاں بیان فرمایا، اور اسی کے متصلاً حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس کو فقہ اکبر میں حضور امام اعظم نے بیان فرمایا کہ ایک چور کا انتقال ہوا جو کفن چوری کیا کرتا تھا، 40 سال تک مسلسل وہ اس برائی میں مبتلا رہا، لیکن اس کے وصال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہشت میں جنت میں وہ ٹہل رہے، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم نے یہ عزت کیسے حاصل کی اور نجات کیسے حاصل کی؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک عمل تھا کہ میں جب بھی نماز فجر ادا کرتا تو اس کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہوتا، میں اشراق پڑھ کے پھر اپنے دیگر جو معاملات ہیں اس میں مصروف ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کی برکت سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب عطا فرمائی اور آج مجھے اس عزت سے نوازا ہے۔ پھر حضور کی اس سے متعلق کثیر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اشراق کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہے، پھر اشراق کی نماز ادا کر کے پھر اپنے کام کاج میں مصروف رہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ کامل حج اور کامل عمرے کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء کی زکوٰۃ دے، آنکھوں کی زکوٰۃ دے، کانوں کی زکوٰۃ دے، ہاتھوں کی زکوٰۃ دے، دیگر فرمایا کہ 360 انسان کے جسم میں اعضاء ہیں، تو ان میں سے ہر ایک اس کی وہ زکوٰۃ دے، وہ صدقہ ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری استطاعت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے تو میں تمہیں ایک عمل ایسا بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو اپنا لو، اس کو ادا کر لو، تو یہ تمہارے سارے اعضائے جسمانیہ کی طرف سے وہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کیا بات! اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز اشراق 2 رکعت اس کی ادا کر لو۔ اب ایک تو یہ اس کی فضیلت حضور خواجہ صاحب نے اس کی تلقین فرمائی، اس کی آگاہی عطا فرمائی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام میں جو تعلیم و تربیت کا ایک اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، حضور خواجہ صاحب کے ان ملفوظات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی خانقاہی نظام کیا ہے۔ آج تو یہ مشہور کرا دیا گیا کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، یہ 2 الگ الگ گروہ ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے اس پرفتن دور سے پہلے، آج جو جعلی تصوف کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، اس زمانے سے پہلے اگر جائزہ لیا جائے، حضور خواجہ صاحب کا زمانہ دیکھیں، آپ کا خانقاہی نظام دیکھیں، پھر اسی طرح حضور داتا صاحب کا زمانہ دیکھیں، دیگر اولیاء کاملین کا اگر خانقاہی نظام اور ان کی تعلیم و تربیت کے جو معاملات تھے، اور متوسلین کی، مریدین کی جو تعلیمی ایک تربیتی ایک جو معاملہ تھا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے شب و روز میں عبادات ہی عبادات نظر آتی ہے، تزکیہ نفس ہے، مجاہدات ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف۔ حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا اور التجا یہ خواہش یہ لے کر آیا کہ میں حضور کی کوئی کرامت دیکھوں گا، آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ عرصہ دراز گزرا، کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو جاتے ہوئے اجازت لینے کا کہ حضور مجھے اجازت دے، میں اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، تم نے آنے کا کوئی مقصد بیان نہیں کیا، وجہ کیا ہوئی کہ تم اچانک چل پڑے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں یہ خواہش لے کر آیا تھا اور میری خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اب میں واپس جا رہا ہوں کہ کسی صاحب کرامت بزرگ کا میں مرید بن جاؤں اور ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو حضور خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ اس پورے عرصے میں صبح سے شام تک اور پوری یہ جو ایک زندگی کا شب و روز کی پوری گھڑیاں ہیں، اس میں تم میرے ساتھ رہے ہو، مجھے دیکھتے رہے ہو، تو کیا کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے تم نے مجھے غافل پایا ہے؟ اللہ اکبر! کبھی کوئی میرا عمل قرآن و سنت سے تم نے متصادم پایا ہے؟ اللہ اکبر! تو عرض کی کہ حضور میں نے کوئی ایسا عمل نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل کرامت ہی یہی ہے، یعنی استقامت، وہ کرامت سے بڑی کرامت ہے، کرامت سے بھی بڑا ایک منصب ہے وہ استقامت کا ہے۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا نا کہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں کہ حدیث قدسی کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب وہ نوافل کی کثرت کے ساتھ قرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے یہ اعزاز عطا فرماتا ہے، اور اس اعزاز کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور خواجہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں اسی کو بیان فرمایا کہ جب تک خانقاہی نظام میں یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی اصل جو مقصد ہے، مراد ہے، اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر!